الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے اور اس مدت میں دودھ پیتے بچے کے باپ پر ان عورتوں کا مروج طریقے کے مطابق کھانا اور کپڑا واجب ہے۔ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت کے لحاظ سے ہی تکلیف دی جائے، نہ کسی ماں کو اس کی اولاد کے ذریعے تکلیف پہنچائی جائے اور نہ کسی باپ کو، اور باپ کا انتقال ہو چکا ہو تو بچے کے وارث پر ایسا ہی واجب ہے۔ اگر وہ دونوں ماں باپ باہمی رضامندی سے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر تم بچوں کو کسی دایا سے دودھ پلانا چاہو تب بھی تم پر حرج نہیں، بشرطے کہ مروج طریقے کے مطابق تم جو اجرت دے رہے ہو وہ حوالے کر دو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بچے کی پرورش سے متعلق دستور کو بیان کیا گیا ہے۔ طلاق کے بعد اکثر و بیشتر یہی دیکھا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ایک قسم کی عداوت اور منافرت پیدا ہو جاتی ہے، خصوصاً جب کہ عورت کی گود میں شیرخوار بچہ بھی ہو۔ کبھی مرد یہ چاہتا ہے کہ بچے کو ماں سے چھین کر کسی عورت سے دودھ پلوائے اور اس طرح غریب ماں کو فراق میں تڑپائے، اور کبھی عورت بچے کو دودھ پلانے سے اس لیے انکار کرتی ہے کہ ظاہر میں مرد کے پاس کوئی دودھ پلانے والی دوسری عورت موجود نہیں، مرد مجبور ہو کر میری خوشامد کرے گا۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مناسب اور معتدل احکام بیان فرمائے کہ جو مرد و عورت دونوں کے لیے مناسب اور آسان ہے۔ چنانچہ آیت کی اس حصے کی روشنی میں حسب ذیل شرعی مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، پوری مدت رضاعت
یعنی بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ جب تک کوئی خاص عذر مانے نہ ہو بچے کا حق ہے کہ یہ مدت پوری کی جائے۔ البتہ قرآن کریم کی دوسری آیت وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا کی بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر 30 مہینے یعنی 2.5 سال کے عرصے میں بھی دودھ پلا دیا تو احکام رضاعت ثابت ہو جائیں گے، اور اگر بچے کو کمزوری وغیرہ سے عذر سے ایسا کیا گیا تو گناہ بھی نہ ہوگا۔ لیکن 2.5 سال پورے ہونے کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا باتفاق حرام۔ مسئلہ نمبر 2، ماں اگر کسی وجہ سے معذور نہ ہو تو اس کے ذمے عند اللہ واجب ہے کہ بچے کو دودھ پلا دے، جبکہ وہ منقوع ہو یا عدت میں ہو، اور اجرت لینا دودھ پلانے کی ایسی ماں کو درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، اور اگر طلاق کے بعد عدت گزر چکی تو اب مطلقہ عورت پر بلا اجرت دودھ بچے کو پلانا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، اگر ماں دودھ پلانے سے انکار کرے تو سمجھا جائے گا کہ غالباً معذور ہوگی، اس لیے اس پر جبر نہ کیا جائے۔ البتہ اگر بچہ کسی اور کا دودھ لیتا ہی نہیں، نہ اوپر کا دودھ پیتا ہے، تو ماں کو مجبور کیا جائے گا کہ بچے کو دودھ پلائے۔ ماں دودھ پلانا چاہتی ہے اور اس کے دودھ میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے تو باپ کو جائز نہیں کہ اس کو پلانے نہ دے اور دوسری اناگاہ پلوائے، اس طرح ماں کو بچے سے جدا کرے۔ مسئلہ نمبر 5، باپ کے ہوتے ہوئے بچے کی پرورش کا خرچہ صرف باپ کے ذمے ہے، اور جب باپ کا انتقال ہو جائے اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر بچہ مال کا مالک ہے تب تو اسی مال میں اس کا خرچ ہوگا، اور اگر مالک مال کا نہیں تو اس کے مالدار عزیزوں میں جو اس کے محرم ہیں، اور محرم ہونے کے علاوہ وہ شرعاً اس کے مستحق میراث بھی ہیں، ان کے ذمے اس کا خرچہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7، جبکہ طلاق کے بعد عدت گزر جائے اور وہ اجرت مانگتی ہے تو باپ اگر دوسری انا سے اتنی ہی اجرت پر پلوانا چاہے تب تو ماں مقدم ہے، دوسری انا سے پلوانے کا حق نہیں، اور اگر دوسری انا اس ماں سے کم اجرت پر راضی ہے تو ماں کو یہ حق حاصل نہیں کہ خود پلائے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر بچے کے ماں باپ دونوں کی آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے ارادہ کریں کہ بچے کو مدت رضاعت یعنی 2 سال سے کم ہی دودھ چھڑا دیں، خواہ ماں کی معذوری کے سبب یا بچے کی بیماری کے سبب، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 9، انا یعنی جس عورت کو دودھ پلانے پر رکھا جائے اس سے معاملہ تنخواہ یا اجرت کا پوری صفائی کے ساتھ طے کر لیا جائے۔ آخر میں پھر قرآن کریم نے اپنے مخصوص انداز اور اسلوب کے ساتھ قانون پر عمل کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے علم محیط کا تصور سامنے کر دیا۔ فرمایا واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سے ڈرو اور اس بات کو جان لو کہ
تمہارے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا